السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں ارام؟ کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ہمارے جو ٹاک شو میں آتے ہوئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمد للہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ اس موقع کا. الحمد للہ بہت اچھا. اچھا لگ رہا ہے جی. اچھا جناب، میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج ہماری مہمان ہیں ارم بنت صفیہ. ارم جو ہے شی از دی فاؤنڈر آف پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ. شی از اے پیرنٹ کوچ، موٹیویشنل اسپیکر ورکنگ آن دا 3 E's: ایجوکیشن، ایمپتھی اینڈ ایتھیکل گڈنس. ایسے ہی ہے جناب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایجوکیشن، ایمپتھی اینڈ ایتھیکل گڈنس. ایتھیکل گڈنس. جی ویلکم ٹو دا شو اگین. اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بسائڈس آل یور بزی اسکیجول آپ نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آج ہمارا مہمان بننا آپ نے جو ہے وہ پسند کیا ہے، جس کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو ہم جو اپنے باتوں کا سلسلہ آگے لے کے چلیں، میں ایک بات آپ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جو جتنے بھی اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کرنٹلی، جو بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا انٹرپرونرز ہیں، ان سب میں سمجھتی ہوں کہ جہاں سب لوگ اپنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، سب کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سوشل ورک میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. ان میں آپ میں جو میں نے ایک سب اچھے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی اپنی جگہ پہ، مگر آپ میں جو میں نے ایک بڑی پازیٹیو بات دیکھی ہے جس کی وجہ سے آج میں نے آپ کو بلانا بھی، یعنی جیسے میں فیس بک وغیرہ سے لوگوں کو پک کرتی ہوں کہ میں پرسنل بھی ایک میرا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو آپ کے اندر بلانے کا یہ نہیں کہ آپ کو صرف اس لیے بلایا کہ آپ ایک کوچ ہیں یا کچھ ہے. میں آئی پرسنلی لائک یو. اور آپ کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو بات کر رہا ہوتا ہے، بات سے پہلے، کانٹینٹ سے پہلے اس کا لہجہ ہوتا ہے. صحیح. اور اگر لہجہ آپ کا وہ اتنا اپیلنگ نہیں ہے تو آپ میسج جتنا ہی آپ کا اسٹرانگ کیوں نہ ہو، آپ اس کو کنوے نہیں کر سکتے ہیں. تو یو ہیو دیٹ پاور، یو آر بلیسڈ ود دیٹ پاور ماشاءاللہ، جو آپ کا لہجہ ہے. اور آپ کے لہجے کی وجہ سے ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے نیا پیج بنایا، بہت زیادہ عرصہ آپ کو مارکیٹ میں جو میڈیا پہ کام کرتے ہوئے اتنا نہیں ہوا ہے، پر جو میں سمجھتی ہوں آپ کی جو بہت اسٹرانگ وجہ بہت جلدی تھوڑا نام کمانے میں ہے، وہ آپ کا لہجہ ہے اور آپ کا بات کرنے کا سٹائل ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے آپ کو بہت آگے لے کر جائے گا. جزاک ٹھیک ہے اللہ جی، خیر. وہی آ کی میری بہن. اچھا، اب سب سے پہلے تو 2-4 لفظ میں نے آپ کے بارے میں بتائے، مگر میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ پاکستان کے کون سے شہر سے بلانگ کرتی ہیں، یا کرنٹلی آپ کہاں پر رہتی ہیں، اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کے بارے میں بتائیے، یا کرنٹ آپ جو کوئی بھی کام وغیرہ کر رہی ہیں سب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی ضرور. میں بورن براٹ اپ ہوئی ابوظہبی UAE میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ میرا نام ارم بنت صفیہ اس لحاظ سے ہے کہ صفیہ میری والدہ ہیں، اور شی واز اے سنگل پیرنٹ، اور میرے پیرنٹس جو تھے وہ میرے بچپن سے ہی ڈیورس تھے، تو شی از دی اونلی پرسن ہو براٹ اس اپ. تو الحمد للہ شی از مائی انسپریشن، اور بہت الحمد للہ، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کوئی گائیڈ آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہو، تو آئی تھنک سب سے پہلے وہی ہیں، آج بھی ہیں الحمد للہ. میں اس کے بعد میں ویسے ہمارا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے. اس وقت میں لاہور میں اپنے سسرال میں بیٹھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں ڈیلاویئر US سے میں ریزائڈ کر رہی ہوں پچھلے 16 سالوں سے. 3 بچے ہیں میرے. ایجوکیشن وائز میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے پراپر ڈگری ان ٹیچنگ لی ہے، اور اس کے علاوہ سرٹیفکیشن ٹیچنگ کی، اس کے علاوہ پھر کوچنگ کی، مینٹل ہیلتھ کی، اور موٹیویشنل اسپیکر میں شاید ماں بننے کے بعد بنی. اور وہ اس وجہ سے کہ جو ہمارے یہاں پہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم مساجد میں یوتھ کی مینٹرنگ کرتے ہیں، اور مجھے باقاعدہ کوچ کیا گیا مینٹور بننے کے لیے. ایک ہمارے یہاں پہ گروپ ہے جس کو ہم اکنا کہتے ہیں، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. وہاں کی خواتین نے مجھے انڈر ونگ لیا اور مجھے اردو کا داعی بننے کی، اردو میں دعویٰ کرنے کی انہوں نے مجھے پریکٹس دی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان کو تھینک یو کہتی ہوں ہمیشہ. تو یہاں سے بس یہ ساری میری چیزیں ہیں. اور اب آج میں
कोच हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, आपके सामने हूँ। माशाल्लाह से। तो आप कोई पेज वगैरह जो रन कर रही हैं उसके बारे में बताइए, या कोई ग्रुप आपने बनाया, कोई वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या काम कर रही हैं आप? पेरेंटिंग पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड विद इरम बिन सफिया मेरी वेबसाइट है, उस पे मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं लिखती, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो शॉर्ट वीडियोस बनाने में है। मैंने एक्चुअली अपने लिए दुआ की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या अल्लाह मुझे वो बात करने की तौफीक अता फरमा जो छोटी हो, प्रिसाइज हो, दिल को लग जाए, और मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। वो मैं तो समझती हूँ आप मेरा उस चीज़ में जो कामयाब हुई हैं, उसमें आप कामयाब हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब, मेरा फोकस वीडियोस पर है। एवरी सिंगल डे आई मेक वीडियोस, एंड मैं और मेरे हस्बैंड फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। आप अगर parentinguncomplicated.com पे जाएंगे तो आप फिर मुझे हायर कर सकते हैं टू बी योर कोच। उसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी पीछे हमने फादर्स कॉन्फ्रेंस किया था, पेरेंटिंग विद अल्लाह बाय माय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन मेरा पैशन है, जिसको कहते हैं ना। हाँ, एज अगर आप कोई मुझसे पूछे कि इरम एज अ स्टूडेंट आप कैसी थी, तो आई वाज एन सी ग्रेड स्टूडेंट। लेकिन नाउ अब मैं देखूं कि मैं कितनी स्टडी करती हूँ अपने पेशे के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, भी इस फील्ड से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, उनका क्या आपके जो है वो आगे बढ़ने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? खामोशी मेरी तरफ से इसलिए क्योंकि इंटरनेट कल आ गया। नहीं नहीं, मुझे आवाज आ रही है, आई कैन हियर यू परफेक्टली। सही आपकी आवाज, आई कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट का इशू हो गया है इरम की तरफ से। आई होप वी गेट हर बैक। आई होप हमारी दोबारा कनेक्शन हो जाए उनके साथ, मेरे ख्याल से। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली इन्होंने मुझे कहा भी था कि इन्हें अपना इंटरनेट का मसला हल करके आना। कोई मसले की बात नहीं है। वो सुबह में आपसे इसीलिए कह रही थी क्योंकि पाकिस्तान से जो कॉल्स हम अक्सर लेते हैं टॉक शो में, वो नेट का थोड़ा सा इशू फेस करता है। इशू खैर, कोई करता मसले की बात नहीं है। है, इसमें हमारा तो कोई नहीं ना। हम आ जाए अपना मैसेज करने के लिए, एंड होपफुली वो हो भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे कर रही थी कि आपके हस्बैंड जो हैं, क्या वो भी आपके साथ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके आगे बढ़ने में? थोड़ा सा वो बताइएगा। उनका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये उन्हीं का दिल है, उनकी मेहनत है, उनका मेरे मेरे में बिलीफ है कि आज मैं आपके सामने हूँ। इरम बिन सफिया जब केम इनटू बीइंग, मैंने उनसे इजाजत, परमिशन, राय सब कुछ लिया था, और उन्होंने दे भी दिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस काम में मेहनत कितनी है, तो फिर ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड ओके फाइन, आई विल बी योर एडमिन, I'll be your content creator, I'll be this, I'll be that। तो वो जब अपनी जॉब पे होते हैं तो वो साथ साथ इरम बिन सफिया का भी काम कर रहे होते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। ये उनके बगैर मेरी कामयाबी, मेरी वालदा, मेरी सास ससुर, मेरे बच्चे और मेरे शौहर, ये हैं। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझती हूँ इरम, बहुत बड़ी बात है अगर हस्बैंड आपके साथ हैं, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अक्सर औरतें मैं देख रही हूँ जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, नाम भी है, मगर उनके पीछे कहानियां, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते, तो जी उनको तो जी डबल मेहनत करनी पड़ती है। सो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक जो है, जो मैं समझती हूँ आपका मेजर भी है, जिसमें आप काम भी कर रही हैं, होम स्कूलिंग के बारे में। तो सबसे जी। पहले होम स्कूलिंग के हवाले से तो सवाल यही बनता है कि भाई होम स्कूलिंग क्यों?
اور ہاں کیوں چاہیے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسی کے بارے میں بتائیے کہ بھائی سب سے پہلے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں کرنی چاہیے؟ میرے لیے اگر میں جیسے میری پرورش ہوئی, اگر میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہی ہوتی تو شاید میں ہوم اسکولنگ کا سوچتی بھی نہ, میں آتی بھی نہ اس طرف, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میری لرننگ میں کوئی مسئلہ تھا. مجھے لگتا تھا کہ ہم سارے لوگ, میں نے پیچھے بولا بھی, کہیں لکھا بھی تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو 12 سال کا سفر ہوتا ہے وہ صرف اے سے لے کے ایف کے درمیان ہوتا ہے, اے آ گیا یا ایف آ گیا, اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی آیا, رائٹ. اور شاید یہ بات کہ میں ایک نان مسلم کنٹری میں جا کے رہی شادی کے بعد, اور میں نے وہاں پہ بچوں کو دیکھا اور میں گھبرا گئی آنیسٹلی, کیونکہ میں وہاں کی اسکولنگ سے واقف نہیں تھی, مجھے وہاں کی اسکولنگ کا پتہ نہیں تھا, اور میں نے نوٹس کیا کہ کتنا بڑا ڈیوائڈ ہے دین میں, کلچر میں, اور امریکن ہونے میں. اور میرے بچوں کی پیدائش سے پہلے میں نے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا, امریکن اسکالرس کو سنا جو ہوم اسکولنگ کے بارے میں بات کرتے تھے, اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میری بات سنیں, ہم اسلامک اسکول میں بچوں کو ڈالیں گے. اچھا, میری گڈ لک یہ ہے کہ عامر کیرٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, کراچی سے, اسٹیل مل کیرٹ کالج میرے خیال سے, اور وہ بڑے آرمی مائنڈ سیٹ کے ہیں, رائٹ. لیکن when he heard all those lectures, انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کرنا, یہ ایسے نہیں کرنا, یا ہمارے بچوں کو انگلش نہیں آئے گی, یا ہمارے بچے سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ نہیں سکیں گے. نہیں, الحمدللہ he recognized کہ دین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اسلامک اسکول میں ڈالا, لیکن اسلامک اسکول میں ڈالنے کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ کچھ مسنگ ہے, کچھ مسنگ ہے. اور وہ مسنگ کیا تھا, وہ میرے بچوں سے میرا کنیکشن مسنگ تھا. اور میں نے ہوم اسکولنگ کی تھی پہلے کنیکشن حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور ان کو دین سکھانے کے لیے. میری یہی 2 انٹینشنز ہیں, بھی آج بھی یہی ہیں, کہ میں چاہتی ہوں, اور مجھے یہ سمجھ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے رزق, اپنی اپنی خوشبختی بدبختی ماں کے وطن سے لکھوا کے لائے ہوئے ہیں, رائٹ. لیکن میں اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے, مجھے ماں کا درجہ دیا ہے, تو پھر میں اپنی ڈیوٹی کو بیسٹ طریقے سے کر سکوں. اور میری نظر میں میری بیسٹ ڈیوٹی یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو وہ ماحول دے سکوں, ان کی اس طرح سے پرورش کر سکوں جس میں انہیں رب تعالیٰ سے معرفت ہو, وہ قرآن کے تھرو, حدیث کے تھرو. تو یہ میرا ریزن تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پروز اینڈ کونس کیا ہیں, ایک جو ہوم اسکولنگ کرنے والا بچہ ہے یا جو نارمل ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں آپ ایک واضح فرق کیا دیکھتی ہیں؟ ہوم اسکولنگ والا بچہ بے جھجک ہے, بے دھڑک ہے, اس کو کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. اسکول جانے والا بچہ پریشرائزڈ ہے, پریشان ہے, اس کی پرسنالٹیز ہیں, کسی کے ساتھ وہ کسی طرح سے ہے, کسی کے ساتھ وہ کسی طرح سے ہے. ہوم اسکولنگ والا بچہ اپنی دنیا میں خوش ہے, اسے بور ہونے کا مطلب نہیں آتا. وہ اگر بور ہو رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ کر لینا ہے, اسے مسلسل انٹرٹینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی انٹرٹینمنٹ کرتا ہے. اسکول والے بچے جو ہیں وہ بہت ساری باتیں, اور رسپیکٹفلی, سارے ٹیچرز برے نہیں ہوتے یا سارے اسٹوڈنٹس بلیز نہیں ہوتے, لیکن بہت ساری بیچارے ٹراماز, اسٹریسز سے گزر رہے ہوتے ہیں بڑی ہی چھوٹی عمر سے, جو ان کی پرسنالٹی کو شیپ کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہوم اسکولنگ والے بچے ہوتے ہیں ان کی مدرز ان کو ڈانٹتی نہیں ہے, یا خدا نخواستہ مارتی نہیں ہے, یا فادرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول ہر وقت ہی اچھا رہتا ہے. لیکن دیکھیں, ہوم اسکولنگ وہ لوگ کر سکتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں ویسے ہوم اسکولرز, ناؤز باللہ, ایسے بھی ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ جہاں پہ 10 اچھے لوگ ہیں وہاں پہ کوئی ایک شخص برا بھی ہوگا. آپ کی بات ہے کہ آپ ڈیٹا میں کیا دیکھ رہے ہو, اور ڈیٹا میں یہی ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل, امریکہ کی اگر بات کروں گی تو وہ ہوم اسکولرز اس لیے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دین دینا چاہتے ہیں, یا اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, کیونکہ اسکولنگ سسٹمز یہاں پہ امریکہ میں فیل کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. اخلاقیات سے تو ہم آری ہیں ہی ہیں, دین سے بھی ہم آری ہیں, لیکن ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تھیزم کی, کہ تم اچھے ہو, تمہاری ذات اچھی ہے, اپنی ذات کی پرستش کرو, رب نہیں ہے. اور میں آپ نے بارہا دیکھا کہ مسلمان گھرانوں کے بچے جو بچپن سے مساجد میں آ رہے تھے, انہوں نے 12ویں جماعت میں یا کالج کے فرسٹ ایئر میں دین چھوڑ دیا. ایسا نہیں تھا کہ انہیں دین آتا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہیں قرآن نہیں آتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہیں نماز نہیں آتی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی دین چھوڑ دیا. تو یہ ہے یہاں پہ, یہ مطلب امریکہ میں یہ ہے. آپ نے
جو ایک ہے وہ بہت اسٹریسفل نہیں رہتی, کیونکہ ایک آپ کو کیا روٹین آپ فالو کرتے ہیں؟ ہوم اسکولنگ والا بچہ کس طرح سے کب اٹھتا ہے, کیا ان کو ویکیشنز بھی ملتی ہے, جس طرح سب ویکیشنز آتی ہیں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور آپ صبح ویسے اٹھتے ہیں اسکول کی طرح سے, یا آپ کیا اسکیڈول جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں؟ ہوم اسکولرس کو جو میں اپنی بات کروں, مجھے 6 سال ہو گئے ہوم اسکولنگ کرتے ہوئے. جو سب سے پہلی چیز ایک ہوم اسکولر جو خود اسکولنگ سسٹم سے اٹھ کے آیا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈی اسکول کرتا ہے. ڈی اسکولنگ کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں, دماغوں میں الارم بیل بجتی ہے نا, جو اسکول کی بیل بجتی ہے ہر 30 منٹس کے بعد, ہر 35 منٹس کے بعد, وہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے ڈس انگیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی رش نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی رش نہیں, کوئی ہمارے پیچھے نہیں پڑا, ہماری نہ وین چھوٹ رہی ہے, نہ ہمارا کوئی فرسٹ پیریڈ چھوٹ رہا ہے, نہ ہماری اٹینڈنس لگ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ماں جو ہے سکون سے اٹھ سکتی ہے, اپنے بچوں کو سکون سے ناشتہ کھلا سکتی ہے. اس کے بعد بچے اکٹھے اگر بڑے ہیں یا مطلب اتنے ہیں 6 7 8 9 سال کے ہیں, تو اپنے برتن اپنے سنک میں رکھیں, اس کے بعد اپنا سرکل بنائیں, قرآن پڑھیں, اور تھرو آؤٹ دا ڈے نمازوں کے ارد گرد جو ہے وہ ان کا پڑھنا ہوتا ہے. اور کوئی ٹائم نہیں ہے, اسکول بند کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ شروع کے جو 2 گھنٹے ہیں, جو 2 گھنٹے ہیں, آف کورس آپ مینج کرتے ہو اس طرح سے کہ شروع کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہیں, یا سبجیکٹس کو اس طرح سے لگتے ہو کہ اگر آپ نے پہلے آرٹس رکھا یا پہلے لٹریچر رکھا تو پھر میتھ رکھو گے, پھر میتھ کے بعد آپ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں رکھو گے جو آپ کا لیفٹ سائڈ آف دا برین حرکت میں رکھ رہا ہے, پھر آپ کوئی ریلیکس سبجیکٹ رکھو گے, پھر اس کے بعد فری ٹائم ہوگا. پھر بچے گھر کے کاموں میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, جس سے کہ ان کو لائف اسکلز آتے ہیں. جہاں تک ویکیشنز کی بات ہے, تو ہوم اسکولرز آر آلویز آن اے ویکیشن, ان اے سینس کہ آپ جب مرضی ان کو اٹھاؤ, گاڑی میں ڈالو, پلین میں ڈالو, اور جہاں مرضی لے جاؤ, کتابیں آپ کے پاس ہیں, لیپ ٹاپس آپ کے پاس ہیں, کھولو, وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسٹڈی کی, اس کے بعد جو کچھ کرنے کے لیے آئے کریں. تو پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک سسٹمیٹک لائف ہوتی ہے, ایک سسٹمیٹک لائف ہوتی ہے اسکول میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسے اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ بچہ اتنے بجے اٹھے گا, اتنے بجے بس آئے گی, اتنے بجے چھٹی ہوگی, اور اتنے بجے ہمارا بچہ گھر میں آ جائے گا, یہ ہوم ورک کا ٹائم ہو گیا, اور یہ اپنا کھانے کا اور کھیلنے کا ٹائم ہو گیا. تو ہاؤ ڈو یو مینج دس ود ہوم اسکولنگ؟ اچھا, اتنے بجے جب وہ اٹھا تو وہ کوئی بڑی خوشی سے نہیں اٹھا. اتنے بجے جب وہ گاڑی میں جا کے بیٹھنے لگا, تو وہ آلریڈی اس کو کورٹیسول, اس کا دماغ کا کورٹیسول اس کے جسم میں جا رہا ہے کہ رش 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 رش. جب وہ ٹیچر کے سامنے گیا تو ایک انگزائٹی ہوتی ہے, ہم سب نے وہ انگزائٹی محسوس کی ہے کہ مطلب پتہ نہیں کیا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جیسے پھر وہ ٹیچر کلاس روم میں آ جاتی ہے, گڈ مارننگ ٹیچر کہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو پھر ہم سارے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, بس شروع ہو گیا کام, رائٹ. اس کے بعد ہم نے اتنے سارے گھنٹے فلرز ہوتے ہیں اسکول میں, آنیسٹلی فلرز ہوتے ہیں, جو 8 گھنٹے ہیں, بچے 8 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں. 1-on-1 ٹیچر اٹینشن نہیں دے رہی ہوتی ہے, یا دے سکتی نہیں ہے, کلاس ٹیچر ریشو ایسا ہوتا ہے. جب وہ گھر پر ہوتا ہے بچہ, تو آنیسٹلی گھر پہ 8 گھنٹے نہیں لگتے روز کے پڑھنے کے. یو آر ڈن ود ان 2 hours, اور اگر بڑی کلاسوں کے بچے ہیں تو 3 hours میکسیمم, اور وہ بھی بریکس کے ساتھ, تاکہ بچہ اپنی اٹینشن جو ہے وہ ریٹین کر سکے, ریلیکس ہو سکے, واپس آ سکے. تو روٹین ہوتی ہے, لیکن کام روٹین ہوتی ہے. کوئی آپ کو یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب ہڑبڑی نہیں مچی ہوتی. اور پھر بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا, چیزیں سوچنے کا, گھر کے اندر کیا حالات واقعات ہو رہے ہیں, دنیا کے کیا حالات واقعات ہے بات کرنے کا. آپ یہ دیکھیں کہ اسکول, میں بھی تو اسکول گوئنگ بچی تھی, مطلب آج کل کے بچے اسپیسیفکلی, اور آپ بتا سکتی ہیں مجھے کہ بہن بھائی آپس میں کنیکٹ نہیں کر پاتے. پتہ نہیں ہم کیسے کر لیتے تھے, شاید ہمارے پاس ڈیوائسز نہیں تھے, میڈیا نہیں تھا, ہماری ڈسٹریکشنز کم تھیں, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا. لیکن بہن بھائی آپس میں کنیکٹ نہیں کر پاتے. ان کے اسکول کے دوست ہی ان کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں. پیرنٹس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے, پیرنٹس سے بات نہیں کر پاتے. ایک عجیب سی ڈس انگیجمنٹ ہے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے فون میں بزی ہے. تو there is a disconnect, and homeschooling helps to connect. I don't know کہ میں سنائی دے رہی ہوں, دکھائی دے رہی ہوں؟ نہیں بالکل بالکل دکھائی بھی دے رہی ہے, سنائی بھی دے رہی ہے. اچھا, اب یہ بتائیے, کیا ہوم اسکولنگ کون کرا سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی کرا سکتا ہے؟ نہیں, انفارچونیٹلی ہر کوئی نہیں کرا سکتا. یہ جھوٹ ہوگا کہ میں بولوں کہ جی ہر کوئی کرا سکتا ہے. ہر انسان کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. میں ایک پیرنٹ کوچ بھی ہوں, ایک لائف کوچ بھی ہوں. مجھے نمبر 1 یہ پتا ہے کہ یہ ایک پریولیج ہے. ہر عورت بلیسڈ نہیں ہے کہ اس کا ہسبینڈ سپورٹو ہو, ہر عورت بلیسڈ نہیں ہے کہ اس کے بچے کوآپریٹو ہوں, ہر عورت بلیسڈ نہیں ہے کہ اس کے سارے بچے ہیلدی ہوں.
اس کے باوجود دیر آر ویمن جن کے ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہیں, جن کے بچے اسپیشل نیڈس ہیں, وہ بھی ہوم اسکولنگ کرا رہی ہیں, وہ کرا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ان کو ہمت دی ہوئی ہے. دے ہیو ٹیکن اپ دس جاب, دے آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف دیئر فری ول. لیکن دیر آر مدرز ہو آر گوئنگ تھرو مینٹل النیسز, فزیکل النیسز, وہ نہیں کر سکتی ہیں. تو میں کبھی بھی کسی کو شیم نہیں کرتی کہ بھائی تم کیوں نہیں ہوم اسکولنگ کراتی. ہاں, جب میں نے شروع میں ہوم اسکولنگ شروع کی تھی نا, تو میرا دل کرتا تھا, اور اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک طرح کا آن لائن اسکولنگ کرا کے ہوم اسکولنگ کا حالانکہ آن لائن اسکولنگ ویری ڈفرنٹ فرام ہوم اسکولنگ, بٹ اسٹل ایوری بڈی واز ایٹ ہوم. سو آئی گیس, بٹ یا ناٹ, نو ایوری بڈی کین ڈو اٹ. آپ کے اس پوائنٹ سے میں ایگزیکٹلی اور 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہر کوئی اسکولنگ نہیں کرا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہر ایک کا گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. بہت سارے جو میرٹل ایشوز, ماں باپ کی لڑائیاں سب رہتے ہیں. اب آپ وہ بیچاری کو اگر بولتی ہیں ہوم اسکولنگ کراؤ, تو بچہ تو اسٹریس سے نکلنا چاہتی ہے, نکلنا چاہتا ہے. اس کے لیے جو 8 گھنٹے اسکول کے لیے لگیں گے وہ بہتر ایک جنت ہوں گے بنسبت اس کے کہ اس بیچارے کو گھر کے اندر اور مار دیا جائے اور بے شک اسکولنگ کر اسکولنگ کے اندر اس طرح سے بنایا جاتا ہے جیسے اگر آپ کے, اور کون سی ایج سے آپ سٹارٹ کرتی ہیں ہوم اسکولنگ, اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ ایک تو کون سی ایج سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے کریکولم جو ہے وہ کون سا فالو کرتے ہیں. کیا آپ اسکول وغیرہ سے لیتے ہیں یا بورڈ سے لیتے ہیں, یا آپ ایک معیار آپ نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی گریڈ 3 تک کے بچے کو اتنا لیول ہو جانے چاہیے ایجوکیشن کی, یا اس طرح سے آپ نے کچھ کیا ہوا ہے؟ اس کا فیوچر کیا ہے یار ہوم اسکولنگ کا؟ جی ٹھیک ہے. ہوم اسکولنگ شروع ہوتی ہے, آپ چاہے اس کو پری کے سے لے لیں, ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارے دین میں بھی ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی ترس کا ہے, چاہے وہ دین کی تعلیم ہے چاہے وہ دوسری تعلیم ہے. بچے جو ہیں وہ کمفرٹیبلی ماں سے پڑھ لیتے ہیں. ہوم اسکولنگ جا سکتی ہے کالج یونیورسٹی کے لیول تک, لوگ جاتے ہیں. تو اور یہاں پہ امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوم اسکولرز فرام KG ٹو 12th گریڈ ہوم اسکول میں رہے, اور اس کے بعد بڑی اچھی یونیورسٹیز میں چلے گئے, کیونکہ آن لائن آپ پیپرز دیتے ہو, آپ اسکولز یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہو, اگر گورنمنٹ سپورٹو ہو, اور سلیبس جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ اب بہت سارے ہوم اسکولرز ہیں جو O لیولز یا FSC کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو, تو وہ بورڈ کی پیپر جا کے دے دیتے ہیں, بورڈ کی فیس دیتے ہیں, جا کے پیپر ایگزامینیشن سینٹرز میں بیٹھتے ہیں, جا کے فیس دے دیتے ہیں. ٹیوشنز آن لائن مل جاتی ہیں, ٹیوشنز ان پرسن مل جاتی ہیں. یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہے. کریکولم کی چوائس ہماری بھی ہو سکتی ہے, یا ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اگر ہم نے وہ کریکولم فالو کرنا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پیرنٹ PhD ہوگا. میٹرک پاس پیرنٹ جو ہے وہ 8th گریڈرز کو ہوم اسکول کرا سکتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, مینٹالٹی ہے, اور ویژن اور گول ہے کہ میں چاہتی کیا ہوں اپنی اولاد کے لیے. میں نے جب اپنا تھیسس کیا امریکہ میں رہتے ہوئے کہ مسلمان ہوم اسکولنگ کیوں کرتے ہیں, بیکاز کرسچنس کے بارے میں, کرسچن ہوم اسکولرس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے. 70s سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, تو بہت زیادہ ڈیٹا ہے, لیکن مسلمس کے بارے میں ڈیٹا نہیں ہے, اسپیشلی مسلمس. اور میں سمجھتی تھی کہ جس طرح کی میری سوچ ہے کہ میں دین کی خاطر ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں, تربیہ کی خاطر ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں, تو دوسرے مسلمس بھی یہ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ایسا نہیں تھا. میجورٹی آف دا مسلمس صرف اس لیے ہوم اسکولنگ کرا رہے تھے کہ ان کے پبلک اسکولس ہر اچھی چیز سے آ رہی تھے, حیا سے آ رہی تھے, تربیت سے آ رہی تھے, پڑھاتے بھی نہیں, ان کا پڑھانے کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا. وہ مائیں جنہوں نے خود انگلش میڈیم سے نہیں پڑھا, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنے گروپس بنا لیں گے, ہم کسی کو باہر سے ہائر کر لیں گے, ہم آن لائن ٹیوشن کر لیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ معیار ایجوکیشن کا ہونا کیا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے گریڈز اچھے ہیں, تاکہ وہ اچھی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس کے ساتھ جا سکیں. تو یہ ساری باتیں ہیں, ڈپینڈ اچھا. کرتا ہے. جس طریقے سے آپ جاب کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں, یا جو نارمل ٹیچرز ہوتی ہیں جو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, تو ایک موٹیو بسائڈز ٹیچنگ دا کڈس, آپ کا ایک موٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے ارن کرتے ہو. ہاں, تو اب آپ گھر میں پڑھا بھی رہی ہیں, آپ اتنے آورس انویسٹ بھی کر رہی تو ہیں, اور مجھے انفیکٹ کیا پورا آپ کی دن ہی آپ آواز نہیں آ انویسٹ رہی؟ کر رہے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میرے پاس تو آپ کی آواز کلیئر ہے. آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب صحیح ہے آواز؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ, میں نے یہاں تک آپ کی بات سنی کہ آپ اس سے ارن. جی جی.
یہ میں ارننگ کی طرف آ رہی ہوں. جس طرح سے ہم اسکول جو جاتے ہیں, چاہے کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کریں, جو ٹیچر بھی ہوتی ہیں, تو وہ ان کا ایک بسائڈس ٹیچنگ دا کڈس, ان کا ایک موٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے ارن کر رہے ہو نا, جو ایک سیلری آتی ہے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ایک ہوم اسکولر والی جو مم ہے, اس کے لیے یہ سب چیز, یعنی میں جسٹ تھروئنگ اے کوسچن کہ بھائی آپ ارننگ وے میں کیا سوچتے ہو کہ بھائی کیا آپ ارن کیا کر رہے ہو اس سے, آپ اتنے آورز انویسٹ کرو, انفیکٹ مور دین 8 hours. ہاں 24 آورز ہی ہوتا ہے, لیکن آپ ارن کرتے ہو بچوں کی محبت, بچوں سے کنیکشن, دین, کمیونیکیشن, کیریکٹر بلڈنگ, وہ جو سارے مسئلے بعد میں آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب پاکستانی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ شلوار قمیض. میں آپ کو اپنے بیٹے کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میرا بیٹا 4th گریڈ سے ہوم اسکولر ہے. البتہ 4th گریڈ میں اس نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا, جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, اور ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے کہ جی جمعے والے دن تو ہم نے شلوار قمیض پہننی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سننا میں یہ ایک کلچرل تھنگ ہے, دس از ناٹ فرام دا سننا. لیکن میں نے نکال کے استری کر کے رکھی تو اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں پہنوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ماما یہ میرا ڈریس ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب, تمہارا ڈریس ہے, تمہارے سائز لیا تھا. کہتے نہیں یہ میرا ڈریس نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ماما آئی ایم این امیریکن مسلم and this is not sunnah that I should, 4th grade کا بچہ, and this is not sunnah that I should wear shalwar kameez. I'm not going to wear shalwar kameez. اوئے ہوئے ہوئے, آپ سوچیں ام ابراہیم ہم نے کیا گیا, ہم تو مشتعل ہو گئے. آدھی فائٹ جو ہوتی ہے ہماری اپنے ہی گھر میں بچوں کے ساتھ, اور یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے نا, میرے خود اپنے بچوں کے ساتھ بڑی صبح شام کانورزیشن لگتی رہتی ہے, کیونکہ ہم اب بچے ظاہری بات ہے گروئنگ ایج میں, وہ اسلامک سائٹس جا رہے ہیں, گوگل پہ جا رہے ہیں, اور وہ ایسے ایسے سوال لے کر آتے ہیں. ہم ان کو سیٹسفائی کریں بھی تو وہ کہتے ہیں اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ والدین بھی اگر آپ کو ایسا کہتے ہیں تو آپ نے ان کی بھی نہیں سننی جب دین کا معاملہ آتا ہے. وہ صبح شام میرے اپنے گھر میں اس طرح کی بڑا کچھ چلتا رہتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو ایز این امیریکن مسلم آئیڈینٹیفائی کیا. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ارم بی بی اسپیڈ اپ. تو یہ تو ابھی وہ بچہ ہے جو اسلامک اسکول میں جا رہا تھا, جو ہوم اسکولنگ میں تھا. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ بہت المیہ ہے کہ بچے اپنی آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں. ریسرچ پہ ریسرچ ہے یہاں پہ کہ مسلمان بچے کیوں ایکسل نہیں کر پاتے اسکولس میں سم ٹائمس, کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر جاتے ہیں. دیر از این آئیڈینٹی کرائسس. وردہ فاروق کا کوشچن میں پڑھوں ان کو. جی پڑھیے. جو بچے گیجٹ ایڈکٹ ہوں تو ان کو ہوم اسکولنگ کے لیے کیسے کنونس کیا جائے؟ مائی ڈاٹر از 2.4. تو بہت چھوٹی ایج ہے. آپ ان سے سیل فون لے لیں, بس ختم بات. 2.4. میں نے یوٹیوب پہ میں نے ڈفرینٹ بکس کی اسٹڈی کی ہے. ڈینیل سیگل, ٹینا برائسن, اور کیا کہتے ہیں الفی کوہن, ان کی بکس ہیں, ٹھیک ہے. اور ان پہ میں نے باقاعدہ چیپٹرز میں نے ڈالے ہوئے ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ پہ جائیں تو آپ کو وہ مل جائیں گے. 2.4 مینس کہ چائلڈ کا دماغ ہی ڈیولپ نہیں ہوا, اور اس کا جو دماغ ہے وہ زیادہ ایموشنل, جو اس کی سائڈ ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, وہ اس پہ ہر وقت غلبہ حاصل کر لیتی ہے. اور اگر 2.4 ایئرس کے بچے کو, 3 ایئرس کے بچے کو, 4 ایئرس کے بچے کو, 1 ایئر کے بچے کو سیل فون کی ایڈکشن ہے تو دیکھیں وہ پلیز واپس لے لیں, چھپا دیں, نہ یوز کریں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ برین سکینز دکھائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے جو سیل فونز یوز کرتے ہیں اور جو سیل فونز نہیں یوز کرتے ہیں, اور ہمارے بچوں کے برینز میچورٹی سے پہلے ہی ڈیمیجڈ ہیں because of the addiction, because of the excessive dopamine اور excessive pleasure seeking. ایک جو ان کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں لاسٹ ہو جاتے ہیں اور پرون ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کے. تو میں ڈرا نہیں رہی ہوں, میں صرف فیکٹس بتا رہی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو خدارا پلیز 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 ان کے ہاتھ میں فون مت دیں, ایبسلیوٹلی مت دیں. مطلب کہ کوئی مجھ سے پوچھتا اچھا 1 گھنٹے کے لیے دے دیں, تو میں کہتی ہوں کیوں؟ آپ کبھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے زہر کھلا کے کہتے ہو اچھا تھوڑا سا زہر کھا لو میرا بیٹا؟ کون کہتا ہے ایسے؟ صحیح بات ہے. ایک ریسرچ میں دیکھ رہی تھی کہ جو بچے ہوتے ہیں,
نہیں I love the way you speak. آپ بولیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. میں سمجھتی ہوں میں I was going through a research. اس میں یہ تھا کہ جو بچہ ہے وہ 4 سال کی عمر تک اس کا کیریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے. اگر جس طرح سے ان کا وردہ کا کوشچن ہے کہ بچی جو ہے وہ ابھی 2.5 سال کی ہے تو میں سمجھتی ہوں she still have the time. بچی کے ہاتھ سے جو گیجٹس ہیں وہ سب آپ چھین لیجئے کیونکہ اگر وہ 4 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیریکٹر بلڈنگ جو کچھ بھی ہے پورا کا پورا وہ بچہ بن جاتا ہے. آج نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے صفیہ. ارے جی یہ نیٹ جو ہے ہاں جی جناب آج ہمارے ساتھ ارم بن صفیہ ہیں. آئی ہوپ وی گیٹ ہر بیک. پاکستان سے جب بھی اس طرح سے ہم لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈونٹ نو یہ نیٹ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. جی ارم میری جان واپس آ جاؤ. آج ہم لوگ ہوم اسکولنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آئی ہوپ یہ سیشن جو ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ کرے گا. اللہ کریے نیٹ کا ایشو جو ہے حل ہو جائے اور ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. ارم یو دیر؟ ہاں جی جناب آج ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہوم اسکولنگ کے اوپر اور آج ہماری مہمان ہے ارم بن صفیہ. کچھ اچھا خاصا ہمارا جو ہے وہ ٹاک شو جا رہا تھا. میں سمجھتی ہوں ہاں جی کدھر گئی ہیں. وعلیکم السلام. میں نے اپنے فون ہاں کے جی ساتھ السلام کنیکٹ کر لیا. علیکم. میں نے کہا اگر وہ نہیں ہو رہا تو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتی ہوں. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں دوبارہ آپ کو جو ہے یہاں ہاں جی دوبارہ آپ کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کرتی ہوں. آپ دوبارہ اس کو جوائن نہیں کیجئے میرے خیال سے. الحمد للہ. آپ اگر بند کریں گے تو وہ اسٹریم یارڈ بند ہو جائے گا. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے. I'm so sorry about this. That's perfectly fine, no issues. جی ہم یہاں پر رکے تھے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں سنس ہمارا نیٹ ایشو تھوڑا سا ہو گیا تھا. میں یہ بات کر رہی تھی I was going through a research جہاں پر یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ بچے کا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ 4 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. جی جی can you اور imagine؟ جی 4 سال میں بچہ آپ کا وہ پورا جو بھی اس کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس کا بن چکا ہوتا ہے. اس کے آگے جو obviously وہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جو ہے ایڈوانسمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برشن اپ ہوتا ہے مگر کیریکٹر اس کا 4 سال میں بن چکا ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ ابھی ہماری بہن جو ہے یہ وردہ فاروق نے کہا کہ 2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ ان کا گیجٹس جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس سے لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں she still have the time. اس کو روکنا چاہیں تو وہ روک سکتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل درست ہے. آپ کا خیال بالکل درست ہے. دیکھیں ریپیئر اچھا انسان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم فطرتاً کیسے ہیں. تبھی تو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا معاف کر دو معاف کر دو. ہم ریپیئر کے قابل ہیں. جیسے ہماری سکن ریپیئر ہوتی ہے یقین جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل بھی ریپیئر کرتے ہیں. ہماری پرورش میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں جب ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو وہ بھی ریپیئر ہوتے ہیں. ایز اے پیرنٹ اللہ نے ہمیں وہ درجہ وہ رتبہ وہ ایک میں کہتی ہوں ان سین پاور دی ہوئی ہے. نیت اگر ہماری اچھی ہے نا اور ہم کوشش سے نہیں گھبرا رہے اور تھک نہیں رہے اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا جو میں کہنے جا رہی ہوں. تو ہم سے جتنی مرضی پیرنٹنگ میں غلطیاں یا مس اسٹیپس ہو جائیں انجانے میں یا جان بوجھ کے واللہ عالم کیونکہ ہر انسان اپنی ایک اسپرچل جرنی پر بھی ہوتا ہے تو we can repair the relationship. We can always repair the relationship. It's never ٹھیک too ہے late. ٹھیک ہو گیا.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو یہ آر ہوم اسکول اسٹوڈنٹس ہیپیئر؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے پیرنٹس کیسے ہیں. ان کا یہ سوشل جو اگر ہم سوچے تو جیسے بچہ ہے ہوم اسکولنگ والا، اس کا سوشل سرکل آپ نہیں سمجھتی کہ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ اگر شائع ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کڈس ہو گو ٹو دا ریگولر اسکول، کیونکہ اس کا ریگولر انٹریکشن ٹھیک ہے، میں آپ کی بات 100% سمجھ رہی ہوں. یہ کوشچن ہمیشہ آتا ہے، لیکن دیکھیے ریگولر اسکول میں بھی آپ مجھے بتائیں بچوں کا فرینڈ سرکل ہوتا کتنا ہے؟ آدھوں سے ویسے ان کی لڑائی ہوتی ہے، آدھے ان کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ان کو پسند ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کو پسند نہیں ہوتا ہے، تو ان کا سوشل سرکل کیا ہے؟ تو ہوم آپ اسکولنگ میں اچھا میں اپنی اگر تھوڑی سی بات کروں تو میرے 3 بچے ہیں، تو مجھے یہ تھا یہ آپس میں کنیکٹ ہو جائے، کیونکہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہن بھائی آپس میں جڑے ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ لڑتے نہیں ہیں یا ایک دوسرے کو ٹیز نہیں کرتے، لیکن وہ جو ایک ان کا کنیکشن ہے نا، وہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ایز اے یوتھ مینٹور. مسجد میں جب میں جاتی تھی تو بہن بھائی ایک دوسرے کو انتہائی حقارت سے اور اتنی عجیب طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے. اور میں نے ان بچوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا تقویٰ ہونا، احساس ہونا، محبت ہونا، شفقت ہونا، ایک بڑے بہن یا بڑے بھائی کا ایک حب ہونا چھوٹے کی طرف، چھوٹے کا احترام ہونا بڑے کی طرف، کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے وہ ڈر، مجھے وہ خوف تھا کہ کہیں میرے بچوں میں بھی یہ نہ ہو جائے. تو میں یہ نہیں کہتی، اگین وہ بہت لڑتے ہیں میرے بچے، آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو منا بھی لیتے ہیں. یہ لڑائیاں تو ہوتی ہیں بچپن کی، جو جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور الگ الگ ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو جو یاد آتا ہے پیار، وہ یہ بچپن کا پیار ہی تو ہوتا ہے. بالکل. اچھا چلے باتوں کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ بتائیے کہ جو ڈز اے پیرنٹ ہیو ٹو بی اے پیرنٹ فار ہوم اسکولنگ، اور کیا ایک پیرنٹ کا گھر میں ہونا ہر وقت موجود ہے اگر وہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے، یا آپ ٹیچرز ہائر کر کے گھر میں پڑھا سکتے ہیں، اپنے یعنی چوز کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے کم سے کم بچہ پڑھ رہا ہوگا، اس طرح سے بھی آپ ہوم اسکول جو ہے رن کر سکتے ہیں؟ یا ایک جی، عورت اگر وہ فل ٹائم جو ہے وہ جاب کرتی ہے، وہ کس طرح سے اگر ہوم اسکولنگ بھی کرنا چاہتی ہے وہ کیسے مینج کرے گی؟ میں نے بہت کم ایسی مائیں دیکھی ہیں جو فل ٹائم جاب کر رہی ہیں اور جو ہوم اسکولرس ہیں. ایسا جی یوزلی ہوتا نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنی شفٹس بنا لیتے ہیں کہ ایک پیرنٹ گھر پر جی ہے جبکہ بچہ گھر پر ہے، اور دوسرا پیرنٹ باہر کما گیا، اور پھر وہ یعنی کہ شفٹس ہوتے ہیں اگر 2 پیرنٹس والا گھر ہے. اور اگر سنگل پیرنٹ والا گھر ہے تو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیرنٹ ہے نا وہ آلریڈی گھر سے ہی کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ انٹرپرینیور ہے، اس کا کوئی بزنس ہے یا اس کی آن لائن کسی قسم کی جاب ہے جو اس کو ریکوائر نہیں کرتی کہ وہ آفس کیوبیکل جا کے بیٹھے. تو اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ ہائر کرتے ہیں، فار ایگزامپل میرا بیچلرس ہے، اس کی اسپیشلائزیشن اسلامک اسٹڈیز تھی، عقیدہ، فقہ، حدیث سائنسز اور یہ وہ. تو میں جب ہوم اسکولنگ کر رہی تھی تو میرے ساتھ جو اور گروپ تھا اس کے ہر ایج کے بچے کو، اور میں پری اسکول سرٹیفائڈ ٹیچر بھی ہوں، تو میں پری اسکولرس کو پڑھاتی تھی اور بڑے بچوں کو میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی. جو دوسری مام میرے ساتھ ہوم اسکولر تھی، شی ہیڈ اے بیچلرز ان بایولوجی اینڈ شی واز گڈ ایٹ میتھ، تو وہ ہمارے بچوں کو میتھ پڑھاتی تھی. اور جو ایک اور تھی وہ بہت اچھی تھی عربک میں، اور وہ اچھی تھیں سائنس، ایکچولی میں نے مکس کر دیا لیکن سائنس اور میتھ تھا. اینڈ ہر بندے نے اپنا اپنا نا ایک سبجیکٹ لے لیا ہوا تھا. بڑے ہوم اسکولنگ گروپ میں، چاہے یہاں پہ امریکہ میں جو کرسچن ہوم اسکولنگ گروپس ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنی اپنی ڈگریز یا اپنی اسٹرینتھس کے مطابق ریکگنائز کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو مل کے پڑھاتے ہیں. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ولیج مل کے بچوں کو بڑا کر رہا ہے. اگر ہمیں آن فلور آن گراؤنڈ ایسا ولیج ٹرائب مل جائے تو یہ بہت، اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. اس میں سوشل سرکل، اس میں دوستیاں، اس میں یاریاں، اس میں سب کچھ پورا ہو جاتا ہے. اور تربیت بھی آپ کی سیم مائنڈ سیٹ والے لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن البتہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سیم مائنڈ سیٹ والے لوگ نہیں ملتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پھر آپ کوئی ایک کلاس جس کی آپ کو ضرورت ہے، پھر وہ آپ اپنے بچوں کو وہ دلوا لیتے ہو اور باقی سارا کچھ پھر آپ کہیں اور سے مینیج کرتے ہو. یہ جیسے آپ نے کہا آن لائن مینیج کرتے ہو، یہ جیسے آپ نے کہا ہوم ٹیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہوم اسکولنگ ہر طبقے کے لیے الگ ہے. جو امیر طبقے کے صحیح. لوگ ہیں جو فیسیں دے سکتے ہیں
وہ فیسیں دے کے ہوم اسکولنگ ایزی کر لیتے ہیں. جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا جس کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے ہائر نہیں کر سکتا, تو پھر وہ فری ریسورسز ڈھونڈتے ہیں یا پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے مہینے کے اتنے گھنٹے جو ہیں فی سبیل اللہ میرے بچے کو پڑھا دیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں, لوگ کرتے ہیں. ٹھیک, اوکے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہوم سکولنگ میں آپ کا بجٹ ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں یہ ریگولر سکولز وغیرہ سے, تو کیا کہتی ہیں, آر ہوم سکولرز جو ہیں, از اٹ ہوم سکولنگ از اٹ ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو دا ریگولر سکولنگ؟ پبلک اسکولز میں یہاں پہ فیس نہیں دیتے, اور ہوم اسکولرز جو ہیں وہ تقریباً سائنس میوزیم کی ایئر کا فیس دیتے ہیں, کسی اور جگہ کی فیس دیتے ہیں, کسی اور جگہ کی فیس دیتے ہیں. تو ہاں, ہوم اسکولرز بیکم مور ایکسپینسو. لیکن ہماری لائبریریز فری ہیں, ہماری بکس فری ہیں, ہمارے بہت سارے پروگرامس یہاں امریکہ میں فری ہوتے ہیں ہوم اسکولرز کے لیے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کون سی کیٹیگری میں جانا چاہو, انڈلج کرنا چاہو, پیسے خرچ کرنا چاہو, تو اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. لیکن یس, صحیح. آئی بلیو کہ ہوم اسکولنگ از ایکسپینسو. کیونکہ آپ کو چیزیں تو وہی خریدنے کی پڑتی ہوں گی نا, پینسل ہو گئی ہیں, کاپی ہوں گئی ہے, یہ ساری بکس ہو گئی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو انویسٹ تو یہاں پر بھی کرنا نہیں, ہے. اس سے زیادہ میرے خیال سے ہم دیکھیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک ایٹھ گریڈ کا سائنس پروجیکٹ اگر کرنا ہے, کیونکہ وہ ماشاء اللہ ایکسل کر رہے ہیں, تو پھر آپ ان کو وہ فیسلٹیز دلواتے ہو, رائٹ. یا اسی طرح سے مطلب کہ ہوم اسکولنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ بچہ نا اپنی پیس پہ ہے, چاہے وہ فاسٹ ہے چاہے وہ سلو ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن دا پیرنٹ ایز ویل. بہت سارے ہوم اسکولرز ایسے ہیں جو کہ بہت سارے فری ریسورسز اکٹھے کر کے رکھتے ہیں, دے ڈونٹ اسپینڈ دیٹ مچ منی. تو یا وہی بات کہ دیکھ لیں ایک ہمارے جو بجٹ میں کیا فٹ ہوتا ہے. بجٹ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اسکول کا ایک جو وہ کانسیپٹ ہے جو مدرس کے مائنڈ میں, آج کل ہم لوگ میڈیا پر بھی بہت سارے اس طرح کے لطیفے دیکھ رہے ہیں نا, کہ وہ کرونا ختم ہوا تو پیرنٹس نے اٹھا کے پھینکا اپنے بچوں کو اسکول کے اندر, یہ ہو رہے کر رہے ہیں اس طرح کا. تو اس طرح سے یعنی اگر ہم سوچتے ہیں تو وہ ہوم اسکولنگ کو اگر آپ کمپیئر کریں, کہ مائیں تو یہ کرتی نا, بچوں کو اسکول بھیج دیا اور سو گئے, اور بچے جب آئے اس وقت اٹھ گئے, ایک ریلیکس مائنڈ جس کو کہتے ہیں, کہ بھائی وہ اسی ٹائم کہتی ہے کہ ہم ریلیکس کرتے ہیں جب ہم بچوں کو پھینک دیتے ہیں اپنے اسکولوں کے اندر. وہ ٹائم ہمارا ٹائم ہوتا ہے, یا وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہو؟ وہ بیچاری جو ایک ہوم اسکولنگ بھی کر رہی ہے, تو آپ کا اپنا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ ایک جو ہوتا ہے نا, اپنے لیے بھی تو ٹائم نکالتی ہوں گی, وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ جنت میں ملے گا وہ ٹائم. چلیں جہاد انشاءاللہ. ہے یہ زندگی, آسان نہیں ہے. آسانی ہم پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو, لیکن ہمیں یہ پروز اینڈ کونز یہی ہیں کہ اس وقت کی جسمانی ذہنی آسانی اور بعد میں ایک پریشانی, میں صرف ویسٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہوں, کہ وہ جب بچہ کہتا ہے میں نے جی دین جی سے باہر شادی کرنی ہے, جب وہ بچہ نماز چھوڑ دیتا ہے, قرآن چھوڑ دیتا ہے, شراب وغیرہ جیسی لعنتوں سے متعارف ہو جاتا ہے, چھپ چھپ کے کرتا ہے, زنا بہت عام ہے, چاہے وہ مسلم کنٹری ہے چاہے وہ نان مسلم کنٹری ہے, پورنوگرافی بہت عام ہے. دیکھیں جی. ہم جو ہے نا اس وقت کی جو ہم مائیں ہیں کسی بھی سٹیج کی, ہماری جنگ بہت بڑی ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہماری جنگ بہت بڑی ہے. ہم نے نہیں مانگا یہ وقت اپنے لیے, لیکن یہ آ گیا ہے ہم پہ. ہم نے ایک نسل در نسل کو بچانا ہے دین گنوانے سے. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کسی مسلمان ملک میں بچے پال رہے ہیں یا ہم کسی نان مسلم ملک میں بچے پال رہے ہیں. یقین مانیں بچے دین سے جا رہے ہیں. وہ وقت ختم ہو گئے جب ہم آرام سے سو سکتے تھے, اب نہیں سو سکتے. صحیح. تابش اقبال کا سوال یہ لیتے ہیں. I was homeschooling my daughter since 2.5 اور بہت سب اچھا جا رہا تھا, لیکن کچھ دن سے وہ تنگ کرنے لگی تھی. I had to admit her in a tuition home. وہاں جانے کے بعد تھوڑا پھر سیٹ ہو گئی. ایسا کیا کیا جائے کہ بچہ مدرسے بھی ویسے ہی اسٹرکٹلی اسٹڈیز کو لے سکے 4.5 years kid. ایسا کیا جائے کہ بچہ مدرس سے بھی ویسے ہی اسٹرکٹلی اسٹڈیز کو لے سکے. اسٹرکٹلی اسٹڈیز دینی کیوں ہے؟ مجھے تو اس بات سے پرابلم ہے کہ ہم نے اسٹرکٹلی اسٹڈیز کیوں دینی ہے. ہم کاملی کیوں نہیں دے سکتے؟ مطلب بھاگ کہاں رہے ہیں, کس چیز سے ہماری ریس ہے؟ آپ دیکھیں, آپ نے اگر آدھا گھنٹہ پڑھا لیا نا بچے کو ایک کانسیپٹ, تو میری یقین مانے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انف ہے. آدھا گھنٹہ انف ہے, 1 گھنٹہ انف ہے پورے دن میں. آنیسٹلی 4.5 از نو ایج.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یار محبت دو. 0 to 7 والے کو نا تو ہمیں محبت دینی چاہیے. میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ ہم نا نیت کے بہت اچھے ہیں, ہم واقعی میں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم واقعی میں ان کے دین کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں, لیکن ہمارے دماغ میں یہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں اگر 6 گھنٹے بچے نے کتاب کو ہاتھ میں نہ لیا تو پتہ نہیں وہ پیچھے رہ جائے گا. نہیں پیچھے رہ جائے گا. وہ اس کو اخلاقیات سکھاؤ, اس کو محبت سکھاؤ, اس کو شفقت سکھاؤ, اس کو اپنے ساتھ رکھو. کتنی زندگی ہوتی ہے. 4.5 is no age. Strictness in studies is... میں نے کر کے دیکھی ہے اسٹرکٹنس. آپ اگر مجھ سے پوچھو نا کہ تمہارے پاس ہمیشہ کیا بہت اچھا رہا ہے, میں نے اسکیجولس بنا کے دیکھے ہیں, میں نے روٹینز بنا کے دیکھی ہیں, میں نے اسٹرکٹ ہو کے دیکھا ہے, میں نے چیخ چلا کے دیکھا ہے, میں نے ٹائم آؤٹس کر کے دیکھا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان ٹائم آؤٹس اینی مور. میں نے اسٹڈی کر کے دیکھا ہے, میں نے ہر چیز کر کے دیکھی ہے. Some days some things work and some days something does not work. لیکن what has always worked is letting go. Letting go, سوار کر لینا اپنے سر پہ اور جھنجھلا جانا اور بچے کو خوف زدہ کر دینا اور خود رونا پیٹنا اور انگزائٹی پرون ہو جانا. کیا فائدہ ہے ایسی ہوم اسکولنگ کا؟ بھائی بہتر ہے بچے کو بگاڑ دیں, کسی اور کے ہاتھ میں دے کے بگاڑ دیں, اٹس اوکے. خود نہیں, ظلم ہے, ظلم ہے. ہم we need to relax, we need to calm down. صحیح. تو جو کہہ رہی ہیں اسٹرکٹلی سے میرا مراد تھا کہ سیریسلی, یعنی مجھے بھی میرا بچہ سیریس لے, یعنی ان کا مطلب یہ تھا. اچھا یہ آپ کیا سوچتی ہو؟ میرے بچوں نے آج تک مجھے سیریس نہیں لیا. آپ کیا بات کرتی ہیں؟ بچے کبھی ماں کو سیریس لیتے بھی ہیں. نہیں, آہستہ آہستہ 4.5 میں تھوڑی سی نا وہ جسارت ہوتی ہے, تھوڑا سا وہ ان میں تھوڑی سی روش ہوتی ہے کہ میں ذرا اپنی باؤنڈریز چیک کروں, میری باؤنڈریز کیا ہیں. آپ اپنی بات پہ آرام سے پیار سے اسرٹیو رہیں, بچے آہستہ آہستہ آپ کو سیریسلی لینا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں, جیسے میرے اپنے بچے بھی ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. جو پہلا بچہ ہوتا ہے, ماں باپ جو ہوتے ہیں یا ماں کو آپ لیں, وہ ساری محنت اور توجہ پہلے بچہ, کیونکہ وہ ایک تو پیرنٹنگ کا وہ عادت بھی نہیں ہوتی, ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا, جو ہم سارا جو پوری محنت ہمیشہ ہر گھر کا, اگر آپ پہلے بچے سے ملیں گے نا, جو گھر کا سب سے بڑا ہوگا وہ ہمیشہ ناراض ملے گا کہ امی آپ نے تو میرے ساتھ ایسے کر دیا تھا. ابا, میرا بیٹا بھی مجھ سے کہتا ہے کہ وہ جب 4 سال کا تھا نا تو میں اس پہ ناراض ہوتی تھی, ارے تم نے ابھی تک نمازوں کے نام یاد نہیں کیے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ نہیں کیا. وہ آج ماشاءاللہ 2 بچیوں ہیں, ان کو یعنی وہ ایکسپیرینس ہو گیا پہلے بچے میں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ٹائم پہ سیکھ لیتا ہے ہر چیزیں. آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بچے میں ہم زیادہ کر لیتے ہیں, اسٹرکٹنس بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کو اس کی سکھاتے وجہ بھی یہ ہے نا زیادہ ہی کہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پہلا بچہ نا بیج ہوتا ہے, پہلا بیج, شائننگ گولڈی اسٹار. تو جی جی تو وہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیوں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری مدرہڈ کو جج کیا جاتا ہے پہلے بچے پہ. اسے کھلایا نہیں, اسے پلایا نہیں, اسے پہلے سلایا بچے نہیں, میں. اس کے دانت نکلے, یہ چلا, یہ نہیں چلا, یہ رویا, یہ ہنسا, یہ سویا. مطلب ہر کوئی ہر وقت پوچھ رہا ہوتا ہے. تو وی آر لائک کانسٹنٹلی انڈر پریشر. اور ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو رشتہ دار مجھے نہیں نہ پسند کرتا ان سب کو پتہ چل جائے میں کتنی اچھی. مزاق کے علاوہ نہیں وہ ہوتا ہے, یہ جو ہم آپ کرتے بات ہیں. کہہ رہی ہیں بڑا, ہاں اسٹرانگ معاشرہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے نا آپ کا, تو لوگ بھی, اچھا پاکستان بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اب اسکولوں میں بھی اتنا کوئی عذاب ہے. مجھے تو خود بھی پاکستان سے نکلے ہوئے تقریباً یہاں پر 17-18 سال ہو گئے. میری اپنی بہن سے بات ہو رہی تھی, آئی واز سرپرائزڈ ہو رہی کہ اب جو اسکولوں میں داخلے ہو رہے ہیں, جو اچھے اسکول ہیں, جو والے اسکول ہیں یا مہنگے اسکول ہیں, اس میں اب بچے کو کہتی ہوا ہے, وہ داخلہ کرانے کے لیے گئی ہے, کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسکول میں جو ہے اب وہ ہاؤس فل ہے, جگہ ہی نہیں ہے. میں نے ریزن پوچھا کہ کہاں سے ہاؤس فل اس طرح سے کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں ان بچوں کا بھی ایڈمیشن لے لیا ہے جو بچے ابھی ماؤں کے پیٹ میں ہیں, دنیا میں بھی نہیں آئے, ان کی رجسٹریشن اسکول والوں نے لے لی. یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. بچے اب دنیا میں یہ یعنی جسٹ چیک واٹس گوئنگ آن, جو بچے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی ہوں, میں کسی اسکول کو کوٹ نہیں کروں گی, میں مہنگے اسکولوں کی میں بات سمجھ کر رہی رہی ہوں کہ یہ ایسی چیزیں بھی, اسکولنگ بھی ایسا بزنس بنا دیا ہے کہ واقعی وہ مجھے آ کے بتا رہی ہے کہ جو میں اسکول میں
انہوں نے پیسے والے ہیں وہ اس کا انہوں نے یعنی کیا میری تو یعنی باہر ہے ساری باتیں. چلے جی بہت اچھی چلتے ہیں. یہ سنا جو ہے ان کا سوال لیتے ہیں. کڈس پر بہت اسٹرکٹنس کی, اب لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ بھی وہی بات کر رہی ہے جو بھی ہم نے کی, بچوں پہ جو ہے اسٹرکٹنس کر کے دیکھ لیا, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ کین یو سجیسٹ سم ہوم اسکولنگ آن لائن پروگرامس جو اگر کوئی مدر کرتی ہیں گھر میں جن کو فالو کر سکتے, کوئی ایسے پروگرامس ہیں؟ دیکھیں آپ اگر جہاں پہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں نا, وہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کا منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے یا آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ کیا چاہتی ہے, وہ کس طرح کی کتابیں چاہتی ہے. اگر تو انہوں نے آپ کو پوری اجازت دی ہوئی ہے کہ اپنی مرضی سے کرو, تو آن لائن اسکولنگ پھر آپ کو یہ گیج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی ایج ہے کہ وہ آن لائن کورسز میں انرول ہو سکیں. بیکاز میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ 4th 5th 6th 7th گریڈ تک کے جو بچے ہیں نا, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے فوکس کرنا, آن لائن اسکولنگ میں انٹرسٹ لینا. تھوڑا سا اور ذمہ دار ہو جائیں تو پھر زیادہ ایزیلی کرتے ہیں. میں نے نہیں لیے کوئی, تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کر سکتی. I'm sorry, I'm old school, I like books, تو I don't go with curriculums. کیونکہ مجھے وہاں پہ اجازت ہے, مجھے وہاں پہ یہ فریڈم ہے کہ ڈفرینٹ بکس ڈفرینٹ جگہوں سے اکٹھی کی, ریویوز دیکھے, اور پھر اس کے بعد الگ الگ ٹیکسٹ بکس لی اور ان ٹیکسٹ بکس میں سے پڑھا لیا. تو میرا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں کچھ. ٹھیک ہے, کوئی آن لائن پروگرامس نہیں جانتی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ان کا سنا کا پڑھیے سوال. ایکچولی نا اسکرین چھوٹی اور اینک میں نے لگائی نہیں ہوئی. کوئی نہیں, میں ہوں ہوم نا, میں ہوں اسکولنگ اس کے کام کے لیے لیے آپ کے لیے کیسے بیٹھی اسکیجول ہوں. بنائیں اور سلیبس وغیرہ. میرے کڈز حفظ کر رہے ہیں. اچھا حفظ کے لیے دیکھیں میرے پاس ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے. یہ غلطی میں نے خود کی ہے, اس لیے میں اپنے تجربے سے بات کروں گی. آپ نے اگر بچوں کو حفظ کرانا ہے اور آپ ہوم اسکولنگ کرا رہے ہو, تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. ویری گڈ, شاباش, فرسٹ اسٹیپ ڈن, الحمد للہ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپ یو سکسیڈ, آمین. اللہ میاں ان کو بہترین حفاظ بنائے اور ان سے دین کی خدمت لے, آمین. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کس ایج گروپ میں بچوں کو ہوم اسکولنگ شروع کرائی ہے, اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور آپ نے کس طرح کے ٹیچرز اور کس طرح کا ماحول ان کو دیا کہ ان کا حفظ ہوتا جائے. اگر تو آپ نے ایک کیا کہتے ہیں ریگرس حفظ پروگرام میں ڈالا ہے, تو پلیز اسکولنگ کو تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں. مطلب اتنا کم کر دیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہو. صرف یہ ہو کہ کبھی ہر روز ایک گھنٹہ انگلش میتھ سائنس کو دے دیا, 15-20 منٹ, یا مطلب ڈفرینٹ ڈیز پہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کر لیا. اگر آپ کا حفظ پروگرام ریگرس نہیں ہے, کہ مطلب کوئی ٹیچر نہیں ہے اور روز سن نہیں رہے ہیں اور آہستہ آہستہ, اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے 10 سال بھی لگیں تو اٹس کمپلیٹلی اوکے, اینڈ ٹیچرز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ خود بھی کرا رہے ہو, تو پھر یہ ہے کہ پھر روٹین رکھیں کہ مطلب قرآن کو ایوری ڈے آپ نے کتنی دیر کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے, اور پھر اپنی جو آپ کے جو سیکولر سبجیکٹس ہیں پھر ان کو تھوڑا سا ان پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں, اور یہ سچی بات ہے, کسی بھی سے بھی آپ پوچھ لیں گے کہ قرآن وتھ سیکولر اسٹڈیز, بچے دے ول سے کہ ہمیں سیکولر اسٹڈیز کے زیادہ گھنٹے پڑھا دو, دیٹس فائن, ہم قرآن نہیں پڑھیں گے unless until they have proper teachers, they have a proper regiment. تو سلیبس جو ہے اگر ایزی اور کمفرٹیبل رکھو, جب حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ, تو پھر یقین مانے میرے سامنے جس فیملی نے مجھے انسپائر کیا تھا, ان کے بچوں نے نہ صرف قرآن حفظ کیا, ان کے بچوں نے ان میں سے ایک قرآن حفظ ہوم اسکولنگ کے ساتھ, قرآن حفظ کے ساتھ, ایک بچہ لائر بنا, ایک بچہ ڈاکٹر بنا, ایک بچہ ماسٹرز عالم ملیشیا سے کر رہا ہے. مطلب ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل, بٹ جسٹ انڈرسٹینڈ کہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. سحر کہہ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ٹیچنگ کڈس ابو 2.5 ایئرس ایٹ ہوم. کھیلیں, بہت سارا ان کے ساتھ کھیلیں. پری اسکول ایکٹیویٹیز آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, مونٹیسری ایکٹیویٹیز آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز دیکھیں اور ایکٹیویٹیز رکھیں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بھی رکھیں, بہت ساری ڈھیر ساری بکس رکھیں, پڑھیں.
کھیلیں کھیلیں کھیلیں، ہر چیز کھیل ہونی چاہیے، پر کھیل وہ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ کھیل نہیں ہے، وہ لرننگ ہے. پر بچے کو یہ ہے کہ یہ ہم کھیل رہے ہیں. اینڈ آف کورس بچے کو جب آپ پین سے لکھانا شروع کریں گے تو بچہ چیخے گا، چلائے گا. پھر تو آپ اس کو پین پیپر نہ دیں، آپ اس کو ڈفرنٹ اور میتھڈالوجیز سے، ڈفرنٹ اور مٹیریل سے لکھنا سکھائیں. پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ٹرین کرنا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہماری واقعی میں ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کبھی کبھی اس سے خوف کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ہی بچے کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے ہیں نا جہاں پہ ٹیچر کو دیکھ کے ہمیں انگزائٹی اور اینکشسنس ہوتی تھی، تو وہ ہمارے ٹریگرز ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم ایگزیکٹلی وہی رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ڈی اسکولنگ پیرنٹس کی بہت ضروری ہوتی ہے. شروع کا 1 سال لگتا ہے، تو آپ کر سکتی ہیں، آپ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن کھیلیں، play with your kid. ٹھیک. Up until they're 6, they're 7, just play with your kid. And trust me, they are learning. ایسا نہیں ہے کہ وہ لرن کچھ نہیں کر رہے، وہ لرن کر رہے ہیں. لرن کرتے ہیں. اچھا مہوش پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین ایلڈر اینڈ ینگر کڈس. بہت ساری اسٹوریز، مورل اسٹوریز، ایتھیکل اسٹوریز، سیرہ کی اسٹوریز، سننا ان کو زیادہ، لیکچر ان کو کم دینا، آبزرو کرنا کہ کرتے کیا ہے. بار بار جب آپ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں تو پلیز حوصلہ رکھیں، ان کو بولیں اپنا مسئلہ خود سے سالو کرنے کی کوشش کرو. اور ہر بچے کو الگ سے ٹائم دینا، لائک 10 minutes ایوری سنگل ڈے یو گیو ایچ چائلڈ یور ٹائم. اٹ از سو امپورٹنٹ. اب جب ایک بچے کو 10 منٹ 15 منٹ اپنے بچے سے، اپنے پیرنٹ سے انڈیوائڈیڈ اٹینشن ملتی ہے نا، تو یہ جو اسٹرگل ہے نا، پاور اسٹرگل 2 بہن بھائیوں کی، یا بھائیوں کی، یا بہنوں بہنوں کی، یہ خود بخود کم ہو جاتی ہے. دیکھیں اس چیز سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے بچے نکلے ہوتے ہیں اور مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں. کچھ بچے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے بالکل ایزی ہوتے ہیں، لیکن ہینڈل تو بالکل پھر ہم نہیں ایسے ہی. کرنا ہے نا، تو طریقے ہیں مختلف. ٹھیک ہو گیا. سنا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حفظ کروا رہی تھی اپنے بچے کو، کہہ رہی ہیں اب وہ 11 سال کا ہو گیا ہے، اب ٹینشن یہ ہے کہ کیسے کرے گا اسکول کا. میرے خیال سے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حفظ کروایا ہے اور اب یعنی اسکولنگ چھڑوائی ہے، اور اب کہہ رہی ہیں 11 سال کا ہو گیا تو اب کیسے کرے گا، اس کی پریشانی ہے. مت پریشان ہوں، اللہ کا کلام اس کے دل میں ہے. بچے ایسے پک کر لیتے ہیں، ہی اسمارٹ. ڈال دیں اسکول میں، ڈال دیں ٹیوشن پہ، ڈال دیں، ڈال کے دیکھیں. 6 months لگیں گے. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، 6 months to 7 months لگتے ہیں بچے پک اپ لائک دس. بالکل ریئلی کوئی کچھ نہیں ان کا لوز ہوتا. یہ ہمارے دماغ میں، کیونکہ ہم ایوری ایئر پاس آؤٹ ہونے کے سسٹم کے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے سارے جو ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ سنتی رہتی ہیں، وہ بیچلرز کر کے انجینئرز. وہ ابھی ایک میں دیکھ رہی تھی، وہ 4 انجینئرز ہیں، انہوں نے پراٹھا رول کا ریسٹورینٹ کھولا ہے کراچی میں. یس 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 یس، ادھر ہی لاہور میں ہی ہے، ادھر ہاں ہی تو ہے. یہ صرف موٹیویشن کے لیے بتا رہی ہوں جناب، پریشان نہ ہو. جنہوں نے کر بھی لیا ہے، جو بیچارے ڈگری ہولڈرز بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے جو ہے، وہ اپنا جو ہے اس کا ریسٹورینٹ کھولے بیٹھے. تو پریشان نہ ہو، جس ایج میں ہو بس ڈال دیں، جس نے بننا ہوگا نا وہ ہر ایج میں بن جائے. سنا اخلاق کا کوشچن کتنا مزے کا تھا. کہتی ہیں رائٹنگ سپیڈ کیسے بڑھاؤں. سنا رائٹنگ از گوئنگ ٹو بیکم آبسولیٹ. آپ نے دیکھا لوگ ٹائپ کرتے ہیں سب کچھ، رائٹنگ سپیڈ آپ کیوں بالکل بڑھا رہی ہیں؟ بالکل. اٹس اوکے، اٹس اوکے، آرام کیوں سے بڑھا لکھنے دیں. جانا کدھر ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی کس بات کی. اچھا ارم، آپ کو سن کر ایسا سکون ملتا ہے، واہ بھائی، میرے علاوہ ایک اور بھی لور پیدا ہو گیا ہے. ملتا ہے ماشاءاللہ. جیسے آپ سے بات کر کے جزاک اللہ خیر. سنا بہت شکریہ. چلے جی. اچھا اسکرین ٹائم کیسے بڑھایا جائے، ان کا جواب دے چکی ہیں جناب ارشی. یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ 1 منٹ جناب، ان کا سوال کہاں گیا. یہ ہوم اسکول کڈس بٹ مائی to control my anger on them, please میری ہیلپ کریں. I feel very upset. ارشی اسکول بھیجنا ہے. آپ ہوم اسکولنگ کیوں کرا رہی ہیں ارشی؟ آپ ہوم اسکولنگ کیوں کرا رہے ہیں؟ نہ کریں پلیز، نہ کریں. دین پھر فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے اپنے ایشوز اور آپ کے اپنے ٹریگرز کیا ہیں، اور سیک ہیلپ فار یور سیلف. بچے پرابلم نہیں ہوتے، ہم پرابلم ہوتے ہیں. یقین مانیں، میں نے اپنے سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ میرے بچے میرا پرابلم کبھی بھی نہیں تھے. میں خود اپنی ذات کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہوئی تھی. اسکرین ٹائم فار کڈس کیسے کم کریں؟ بند کر دیں، بند کر دیں جب تک آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ذمہ دار ہو گیا.
ٹھیک ہو گیا. چلے یہ آپ یہ بتائیے کہ وچ کنٹری ہیز دا موسٹ ہوم اسکولرز؟ امریکہ. امریکہ میں. پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہو؟ میں نہیں سمجھتی پاکستان میں ابھی ہوم اسکولنگ جو ہے اتنا اویئرنیس اس کی پاپولر آئی نہیں ہے. ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاپولر نہیں ہے. پاپولر نہیں ہے. اچھا یہ خان اکیڈمی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ خان اکیڈمی جو ہے آپ نے اچھا. دیکھی بھی ہے، بڑی مشہور ویب سائٹ ہے. اور ہاں اس کے بارے میں کیا They're good کہتی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. سمجھتی ہیں اگر ایک بچہ جو ہوم اسکولنگ دے ویری گڈ. جی میں خود بچے جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں بھی سمجھاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ خان اکیڈمی جو ہے نا زندہ باد وہ لگاتی ہوں. زبردست سمجھایا ہوا ہم ریکمینڈ کر جو اوتھینٹک بھی ہے اور جو بہت اچھی بھی ہے، جس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل. آپ نے مجھ ٹھیک سے ہے جی. سوال کیا تو مجھے اچھا سنا آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ اب ٹھیک ہے. نہیں سوال نہیں سنا میں نے آپ کا. میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو خان اکیڈمی ہے جو جی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک بیسٹ ہاں جی ہے سائٹ جو لوگوں کو جو ہوم اسکولرز بھی ہیں چاہے ریگولر اسکولز میں بھی جا رہے ہیں، یہ بیسٹ ہے. اچھی ہے. بتائیے کہ اچھا جرمنی میں سننے میں آیا تھا کہ یہ ہوم اسکولنگ جو ہے اس کو بین کیا گیا، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ ایلیگل ہے. ہاں جرمنی میں ہوم اسکولنگ نہیں ہو سکتی ہے. اور بھی کچھ یورپین کنٹریز ہیں جن میں نہیں ہو سکتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولنگ سسٹم نکلا کہاں سے تھا؟ اسکولنگ سسٹم آج سے 100 کو سال پہلے نکلا تھا جرمنی ہی کے ملک سے. اور ہسٹری اسکولنگ سسٹم کی یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن آ رہی تھی تو ان کو چاہیے تھا لیبر کیسے بنائیں گے؟ لیبر بنائیں گے ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے. مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں گے؟ مائنڈ سیٹ چینج کریں گے لائن بر لائن اسمبلیز آف مین اینڈ ویمن جو ایک طرح سے سوچیں. کیسے پیدا کریں گے؟ سب کو اکٹھا کرو ایک بڑی سی بلڈنگ میں اور ان کو بولو یہ سیکھنا اچھا ہے اور یہ سیکھنا برا ہے، اور ایسے پڑھنا ٹھیک ہے اور ایسے پڑھنا برا ہے. ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہیں اے دیں گے تو تم پار ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ایف دیں گے تو تم بیکار ہو جاؤ گے. یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ جرمنی سے آیا تھا. تو آپ کچھ کریں گی کوئی ایسی کنٹریز جو ہیں جہاں پر یہ بینڈ ہے یا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے خیال آپ کی سے اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے؟ سوئٹزرلینڈ، ہاں جی. ڈنمارک، جرمنی، فرانس، ان میں نہیں ہے الاؤڈ. فرانس میں پوری طرح سے بین نہیں ہے. آئی تھنک دا اسٹرکٹسٹ ون از جرمنی. آف کورس رشیا میں بھی نہیں ہے. آئی مین رشیا تو اب رہا ہی نہیں ہے، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، لیکن وہاں پہ بھی میجرلی نہیں ہوتا ہے. چائنا میں نہیں ہے لیکن آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، آئی تھنک کچھ کنٹریز جو ہیں افریقن کنٹریز میں ہے. میجورٹی آف دی افریقن کنٹریز میں یو کین ہوم اسکول. امریکہ میں ہے. I don't know about South America. پاکستان میں ہے، پاکستان میں کر سکتے ہیں. I wish کہ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ اس میں لوگ ہوم اسکولنگ کے بارے میں سوچیں، کیونکہ I think ہم لوگ ابھی تک گورا راج پہ چل رہے ہیں. جیسا گورا میں سکھا گیا کہ ایسے پڑھنا ہے ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں، اور وہ obsolete ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، اور وہ ہمارے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ میں، اسٹرینتھ بلڈنگ میں، گرٹ بلڈنگ میں، کریئر بلڈنگ میں کوئی مدد نہیں کر رہی ہیں. مطلب کوئی مدد نہیں کر رہی ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اس جنریشن کے ساتھ یہ ظلم؟ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سنا کہہ رہی ہیں امریکہ میں کیوں کر رہے ہیں لوگ ہوم اسکولنگ؟ وہاں کا اکیڈمک سسٹم سنا ہے بہت اچھا ہے. جی نہیں، بہت برا ہے. آپ نے غلط سنا. میں سنا یہ ارم اس بات کا، ہاں اس بات کا یہ جواب دے چکی. سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کہنا چاہیں، ریپیٹ کر سکیں 2 لائن میں آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ سسٹم نہیں چل رہا. آپ پرائیویٹ سکولز میں بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہو، لیکن ہر کوئی پرائیویٹ سکول افورڈ نہیں کر سکتا. اور ایجوکیشن ہے کیا یہ تو ہم جانیں. ایجوکیشن صرف اے گریڈ لے کے یونیورسٹی جانا نہیں ہے. اگر دین بچہ کھو دے گا تو میں نے اس اے گریڈ کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے ہوم اسکولنگ ضروری ہے میرے لیے امریکہ میں. ٹھیک ہو گیا. یہ محمد عبید اللہ کہتے ہیں کہ what role can a father play in homeschooling؟
Thank you so much, Muhammad Ubaidullah, for this question. میرے ہسبینڈ نے ہوم اسکولنگ میں اتنا رول ادا کیا کہ انہوں نے مجھے پوری اجازت دری دی، جہاں مرضی فیسیں بھرو، جس مرضی اور ٹرپ پہ جانا چاہتی ہو بچوں کے ساتھ جاؤ، جہاں مرضی جو کچھ پڑھانا چاہتی ہو پڑھاؤ. لیکن میرے ہسبینڈ فائنانس ڈویژن سے ہیں، انہوں نے بچوں کو فائنانس سکھایا، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، لون ٹیکنگ، یہ وہ. میرے بچے بھی بہت بڑے نہیں ہوئے ہیں ابھی، مطلب صرف اتنے بجٹنگ، یہ چیزیں سکھائیں، گاڑی کے پارٹس، گاڑی کیسے چلتی ہے. فادرز کین برنگ سو مچ. اور کوئی بھی فادر ایسا نہیں، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ فادرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں، کاپی لاؤ، پینسل لاؤ، بیٹھو میں پڑھاؤں گا. کبھی آپ میرے ہسبینڈ کو میتھس پڑھاتے ہوئے دیکھیں، مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. ہی از سو بیڈ ایٹ اٹ، ہی از سو بیڈ ایٹ اٹ. خیر میں تو اس سے بھی زیادہ بری ہوں، لیکن وہی شخص جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف اسکلز سکھا رہا ہوتا ہے تو ان سے بہتر مجھے کوئی ٹیچر نہیں لگتا. باتوں میں انہوں نے بچوں کو اتنی ساری چیزیں سکھا دی ہیں، بچوں کا انٹرسٹ اسپارک کرنا. فادرز آر دا بیسٹ رول ماڈلس کہ بچوں کے ساتھ صرف کانورسیشنز کریں. ان کے پاس باہر کی دنیا کا اتنا کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو fathers can always be the leaders. They are always the head of the house, and take on your responsibility being the head of the house. Lead with example. اچھا، بیفور وی اینڈ آف دا سیشن آپ بس یہ بتائیے کہ اس کا فیوچر کیا ہے ہوم اسکولنگ کا، اور کوئی ایڈوائز آپ جو دینا چاہیں ان لوگوں کو جو کہ ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہوں. ہوم اسکولنگ ہمارا پاسٹ بھی تھا. اصحاب الصفا جو تھے وہ ایک طرح کے ہوم اسکولرز ہی کہہ لو، ان کے پاس تو گھر کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ مطلب کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہمارا جو اسلامک سسٹم ہے، اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمارے جو علماء تھے وہ مساجد میں یا سینٹرز میں بیٹھتے تھے، لیکن گھر میں پڑھائی ہوتی تھی. آپ نے جتنے بھی امامز کو آپ سنیں گے، جتنے بھی اسکالرس کو سنیں گے، ان کے والد یا ان کی والدائیں ان کو گھر پہ پڑھاتے تھے اور پھر ایکسٹرا پڑھائی کے لیے کسی ٹیچر کے پاس بھیجتے تھے، جو سند ملتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چین آف اسٹڈی جو ہے، جو آج بھی ماشاءاللہ ہم لوگ تجوید سیکھتے ہوئے، حفظ سیکھتے ہوئے یہ سارا کچھ لیتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے تھا. Parents were always responsible for the main character building and the main education. واقعی میں جو ایجوکیشن ہوتی تھی، parents were responsible for that. And the parents جن کو نہیں اتنا آتا تھا، پھر وہ ٹیچرز اور اسکالرس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہوم اسکولنگ ہمیشہ رہے گی، جیسا مرضی زمانہ ہوگا ہمیشہ رہے گی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. یہ ہم اپنی فطرت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جب ایک پروٹیکٹیو نیچر ہے نا، ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جو چیز سب سے زیادہ ہمیں پریشیس ہے، ہم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی ہوم اسکولر کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کس چیز سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا پڑھانا چاہتا ہے. ہر بندے کا اپنا ایک آئیڈیا، اپنی آئیڈیالوجی ہے. تو ہوم اسکولنگ از آلویز گوئنگ ٹو ریمین. اٹ از آلویز گوئنگ ٹو ریمین unless until گورنمنٹ آپ کو جیل میں نہ ڈالنا شروع کر دے، سینٹنسنگ نہ شروع کر دے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ آخری بات کیا، ہوم اسکولنگ والے آپ نے کہا کہ میسج کیا دو گی، میں دوں گی کہ دیکھیں استخارہ، توکل اللہ، ڈھیر ساری محنت، بہت رونے آئیں گے. یہ جھوٹ ہے کہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں 2 سال زندگی کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گلے میں کیا مصیبت ڈال لی، اسپیشلی اگر بچے ڈیفیکلٹ ہوں تو. لیکن اٹ از ورتھ اٹ، اٹ از ورتھ اٹ. آپ اپنی آنکھوں سے افیکٹس دیکھنا شروع کر لیتے ہو. بہت مشکل ہے، لیکن پھر مشکل کے بعد آسانی بھی بڑی خوبصورت ہے انشاءاللہ. بالکل. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ جیسا ہم لوگ نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے علاقے اور بہت سارے پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں پاکستان کے بھی، تو بہت سارے علاقے اس طرح کے اگر فرنٹیئر کی طرف چلے جائیں جو بڑے ماؤنٹینئس علاقے ہیں. میں دیکھ رہی تھی اس میں ویڈیو وغیرہ، بچے باقاعدہ سیڑھیوں سے، کشتیوں میں، بوٹ میں سفر کر کے اور رسیوں سے باندھا ہوا بیچارے صبح اٹھ کے چپل ٹوٹے ہوئے، ان کے یونیفارم ٹوٹے ہوئے، اور ان کے پہنچتے تک روزانہ ٹیچر سے جوتے بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پہنچتے تک بیچاروں کے وہ دیر ہو جاتی ہے اسکول میں پہنچ، کیونکہ دوسرے شہر میں پہنچنا، وہ اس میں جو وہ انہوں نے جو ایک ٹیلیفرک سی بنائی ہوئی، اس میں کھینچتے روپ سے جانا، پھر کلاس میں کنسنٹریٹ نہیں کر پانا، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ اتنا تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہم کو دوبارہ کر کے گھر پہ پہنچنا ہے. تو اسکول میں بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا جو پروگرام ہے اور جو ایجوکیشن ہے اس کو اور بڑھائیے اویئرنیس کے لیے، تاکہ جو ایسے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں وہ اسکول اپروچ نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح سے ارشیا نے بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے other than home schooling as I stay in remote region, so please guide me how to
how to upbring kids with hidayah and also control my anger. تو ایسے علاقوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو بچہ جا کے جو کانسنٹریٹ بھی نہیں کر پا رہا, جس کو یہ ٹینشن ہے کہ میں آدھا گھنٹے میں اسکول پہنچوں گا, آدھا گھنٹہ مجھے سب کھینچ کے واپس پہنچا, اور اتنے بچے تو بیچ میں سمندر میں گر کے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ جو رستہ ہے جانے کا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو آپ آگے بڑھائیے. اور ارشیا جو ہے ان کے اینگر کنٹرول کرنے کو پانی پی لیجیے, بیٹھ جائیے کرسی پر. کیا کہتی ہیں آپ؟ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیویاں. ساری ذمہ داری لینا بھی چاہتے ہیں اور بوجھ اٹھا بھی نہیں پاتے کیونکہ ہم بڑے ٹوٹے پھوٹے سے انسان ہوتے ہیں. ایک ٹوٹا پھوٹا ہارا شخص جب ایک پیرنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک اگریسو پیرنٹ ہوتا ہے. اس کو اپنی اگریشن کو کنورٹ کرنے کے لیے حکمت اور صبر کی ضرورت ہے. آپ کی انٹینشن بہت اچھی ہے, آپ کا جوش بہت اچھا ہے, آپ کی دعا صحیح ہوگی, پر ہمارا اخلاق اگر ہمارے بچے کو بریک کر رہا ہے تو چھوڑ دیں کتابیں, واللہ العظیم چھوڑ دیں یہ کتابیں جو انسان کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ کی کتاب پکڑ لو, ایک آیا پڑھ لو, ایک آیا پہ عمل کر کے دیکھ لو. اپنی ذات کے لیے میں کہہ رہی ہوں, میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ خدا خوفی کرو. غضب صرف اللہ کو بھاتا ہے. کیا قصور ہے, وہ کون سے معیار ہیں جن پہ تم اپنے بچوں کو چلانا چاہ رہی ہو, کیا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. اور دیکھیں بعض اوقات لوگ اپنے ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتے, ان کو واقعی میں بڑی شدید ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم سوری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کرے کیونکہ بڑا ہی مشکل ہے, یہ مشکل بات ہے. بالکل. چلیے لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں ہم لوگ, پھر سیشن کو ختم کرتے ہیں. واٹ از دا بیسٹ ایج فار کڈس ٹو سینڈ اسکول؟ نو ایج, کیپ دیم ہوم اسکول. آپ کی کال کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ سب نے ہوم اسکولنگ شروع کروا دی. نہیں, بس میں ہیرا کو سیریسلی کہوں, ہیرا دیکھیے پلیز 7 سال تک تو بالکل مت بھیجیں. میں آنیسٹلی اگر آپ نے اسکول بھیجنا ہی ہے نا 7 سال تک مت بھیجیں, پھر بھیج دیں. ٹھیک ہے. 5 ایئرس اولڈ کے لیے کوئی اسٹوری بک سینڈ کر دیں. میرے بیٹے کو اسٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں, اگر اس کو کچھ سمجھانا ہو تو میں اسٹوریز کے ذریعے بٹ ایک جیسی اسٹوریز سو وہ بور ہو جاتا ہے. اقرا بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے. اقرا میں خود پتہ کیا کرتی ہوں, اگین دیکھیں آئی ایم سو سوری کہ میرا جو ایکسپوجر ہے نا وہ صرف میرے علاقے تک محدود ہے. میں جہاں پہ رہتی ہوں پھر اسی حساب سے میں چلوں گی. تو میں نا آن لائن جا کے لائبریریز سے بکس دیکھتی ہوں اور ان کے لیے چوز کرتی ہوں. میں نا ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, جیسے کہ ایک ہے www.commonsense.com کر کے ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. اب مجھے اس کا نام نہیں صحیح ہے, لیکن یہ کامن سینس والے گوگل کر کے دیکھیے گا. تو بہت ساری دیکھیں ساری کتابیں اچھی نہیں ہوتی بچوں کے لیے. تو پھر میں ٹائپ ان کرتی ہوں ایتھیکل بکس, مورل ایتھیکل سٹوریز, اسلامک سٹوریز اچھی, گڈ ریڈز جو ہیں وہ اچھی سٹوریز دیتے ہیں, اسلامک ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ چل رہا ہے وہ اچھی سٹوریز دیتے ہیں. اور نان اسلامک سٹوریز اگر ہم چاہتے ہیں تو اگین جسٹ کیپ سرچنگ کہ واٹ آر بیٹر, ان کی ریٹنگ کیا, ان کا اسٹار کیا, ان کے ریویوز پڑھیں اینڈ دین فائنڈ دوز بکس. چلیں جی, بہت شکریہ ارم, آپ سے بات کر کے اتنا اچھا لگا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ آج کا سیشن ختم نہ ہو اور ہم بات کرتے جائیں. اور باتوں کا سلسلہ تو آپ کو پتا ایسا ہوتا ہے, یہ تو اور دو ماشاءاللہ سے بولنے والے ہوں ہم دونوں جیسے, تو پھر تو بات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے پروگرام کو یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں بلاؤں گی اور ہم آگے بھی آپ کی پروگرس دیکھیں گے ضرور کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں کو جو اتنی محنت کی ہے وہ اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں. آپ کی سکسیس جو اور بھی سٹوریز ہیں, آپ کا جو پیج چلا رہی ہیں, جو آپ کی ویب سائٹ ہیں, جہاں تک بھی آپ پہنچیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سکسیس کو ہم دوبارہ لے کر آ کے یہاں پر ڈسکس کریں گے. بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت زیادہ اویئرنیس لے کر آ رہی ہیں. آپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ترقی کرتی رہیے, آگے بڑھتے رہیے, جہاں آپ کو میری ضرورت ہو. آئی ایم آلویز دیئر فار یو. بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. جی جناب, آج تھی ہمارے ساتھ اور خلوص
बहुत प्यारी बंदी है, जहाँ वो जहाँ उन्होंने बहुत जल्दी आप सबके दिल में घर किया है, वहाँ मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनके लिए हम सब मिलके दुआएं करते हैं कि वो जितना अच्छा मासूम काम और जो जितने प्यारे लहजे से वो बोलती हैं, वो अल्लाह ताला उनको इसी तरह से तरक्की देता रहे, ऐसे बोलते रहे, काम करती रहे, आगे बढ़ती रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब करे जनाब। नेक्स्ट वीकेंड में नए होस्ट, नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला, नए अवेयरनेस इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई इस तरह का कोई ऐसा सोशल अवेयरनेस का आपके पास कोई ऐसा इशू है जो आप समझ रहे हैं कि आप अवेयरनेस के लिए मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मेरा गेस्ट बनना चाहते हैं, जरूर आइए जनाब। आई वुड लव टू टेक यू एज माय गेस्ट स्पीकर। हम सब का मकसद एक ही है, जो भी माशरे में ऐसी औरतें हैं या ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत पर जो है किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचे हैं, या हमारे माशरे में अपना हिस्सा जो भी वो डाल रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेहतरी लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, हम सब का मकसद एक ही है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना, मुआशरे को बेहतर बनाना, दीन को बेहतरी, दीन में जितने ज्यादा बेहतरी लेकर आ सकते हैं उसमें काम करना इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे जनाब। मेरा यूट्यूब चैनल जो है, ये मैं आज का टॉक शो भी अपने यूट्यूब चैनल में मैं अपलोड कर दूंगी जनाब, जो कि उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आप लाइक सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल बटन जो है वो आप दबा सकते हैं, ताकि जो अपकमिंग हमारे टॉक शोज होंगे उनको भी आप फॉलो कर सकेंगे। बाकी हमारा जो ये टॉक शो है, साल क्या है, किन मोटिव्स के ऊपर काम कर रहा है, उसके लिए आप जो है हमारा ग्रुप SARLC सैयदात अल रियाद लेडीज क्लब, जो कि करंटली 24,000 लेडीज के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। माशाल्लाह से इतने लोग हमारे इतना हमारा जो ग्रुप है ग्रो कर चुका है जनाब। तब नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आप इजाजत दीजिए, फिर हाजिर हो जाऊंगी जनाब। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि